اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تحلیلی جائزہ میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور یہ تحلیلی جائزہ در حقیقت مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی الشیرازی دامہ ظلہ کے خطاب کے عنوان سے ہے کہ جو انہوں نے قم المقدسہ اپنے بیت شریف میں خواتین کے درمیان حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے عنوان سے کچھ نکات پیش کیے تھے، جس میں ایک حصہ بہرحال خود ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے تھا، اور ایک حصہ خود خواتین کے حوالے سے، اور اس میں سے بالخصوص جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو فرمائی۔ اور آج انشاءاللہ العزیز ان نکات پر ہمارے ساتھ بحث میں شریک ہوں گے وکیل مرجعیت شہر لکھنؤ ہندوستان میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شیخ مصطفیٰ علی ہندی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور رابطہ بھی اس وقت ہمارا ان کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیدنا قبلہ کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ بخیر و عافیت ہیں۔ سب سے پہلے تو نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کریں گے۔ اور قبلہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو سوال بھی میں ابتدا سے شروع کر لوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ کو ملے۔ مرجع علی قدر نے اس خطاب میں ان میں سے جو نکات پیش کیے تھے اس میں سے ایک نقطہ یہ تھا کہ خود جو خواتین کا کردار ہے اسلام میں، اس حوالے سے قبلہ اگر آپ ایک شرح فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے ماہ سیام کے اول میں، یعنی اس سے پہلے مبلغین کو خطاب کیا تھا، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام میں آپ نے خواتین کے ایک مجمع کو اور اجتماع کو خطاب کیا۔ اور ہر سال کی طرح یہ خطاب کچھ خاص لوگوں سے یا خاص محدود آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں سے نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں سے، کیونکہ جو خطاب مرجعیت کا خطاب ہے وہ تمام عالم تشیع بلکہ انسانیت سے خطاب ہوتا ہے یقیناً، اور پیغام جو ہوتا ہے وہ سبھی کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس دور غیبت پہ جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں اور ان کی پیروی کریں بحکم معصوم، ہم ان کی اطاعت اور پیروی کرتے ہوئے ان کے بیانات کو اپنے دل سے اور سینے سے لگا کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور جہاں تک کل کے خطاب کی بات ہے، دو بہت اہم چیزیں اس میں آپ نے بیان کی جو خود محور تھا۔ ایک تو خود ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے اور اس کی جو فرصت ہمارے پاس ہے، جو موقع ہمارے پاس ہے، اور جو اس سے اہم چیز تھی وہ چونکہ خواتین کے مجمع سے خطاب تھا، تو انسانی سماج میں ایک بہت اہم حصہ ہے خواتین کا حصہ۔ جی بالکل۔ اور اسلام پر ہمیشہ یہ پروپیگنڈا رہا اور سازش رہی کہ اسلام خواتین کے خلاف ہے، یا اسلام خواتین کی آزادی کے خلاف ہے، یا اسلام خواتین کو عظمت نہیں دیتا، یا اسلام خواتین کو مقام نہیں دیتا، جبکہ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے۔ اصل اسلام ہی وہ دین تھا جس نے آ کر خواتین کو عزت دی، وقار دیا، سمجھ دی، پہچان بتائی۔ اس سے پہلے کہ ادیان کو اگر آپ، یعنی خود دین ایسا نہیں تھا، لیکن لوگوں نے انحراف کر کے اس دین میں یہ اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ خواتین کو مقدس کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں تھی مختلف دینوں میں، صحیح، یا مختلف علاقوں میں زندہ درگور کیا جا رہا تھا یا جلایا جا رہا تھا، اور ان کو کسی بھی طرح کو اصلاً ان کو بشر نہیں سمجھا جا رہا تھا، ایک چیز سمجھا جاتا تھا جو مرد کے قابل استفادے کے لیے ہے، اور اس کو جیسے چاہے وہ استعمال کرے، اور اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسلام نے آ کر حیثیت دی، اسلام نے آ کر وقار دیا، اسلام نے آ کر بیان کیا کہ تم میں سے جو بھی عمل صالح کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اللہ اس کو جزا دے گا۔
یہ ایک ایسی چیز تھی، دیکھیں آج ہمیں بہت عام سی بات لگ رہی ہے، لیکن 1400 سال پہلے جہاں خاتون کو کوئی حیثیت نہیں تھی، وہاں یہ پیغام رسول کی زبان سے آنا ایک بہت بڑی چیز تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بیان کر رہے تھے۔ جس سماج میں بیٹیوں کو درگور کیا جا رہا تھا، وہاں اس سماج میں رسول اکرم اگر اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے تھے اور اس کو اپنی جگہ پہ بٹھا رہے تھے، تو وہ خود ایک پیغام، ایک عملی پیغام تھا کہ اسلام کس طرح سے خواتین کو اہمیت دیتا ہے۔ اور خواتین کے کردار کی جہاں تک بات کی جائے، اسلام میں صدر اسلام سے لے کر ہمیشہ خواتین ایک بہت اہم کردار کے مالکہ رہی ہیں، اور انہوں نے بہت اہم کردار پیش کیا ہے اسلام میں۔ آپ صدر اسلام سے لے لیں، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پہلی خاتون ہیں جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے دین کو قبول فرمایا ہے۔ اور خود پیغمبر پوری عمر یاد کرتے رہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی قربانیوں کو، کہ اس وقت میری تصدیق کی جب کوئی میری تصدیق کرنے والا نہیں تھا، اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جناب فاطمہ بنت اسد والدہ ماجدہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، جناب ام ہانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی چچزاد بہن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی بہن ہے، انہوں نے اسلام کو ابتداء میں قبول کرنے والی خواتین میں سے ہیں، اور بہترین کردار ادا کیا، حتیٰ مکے میں رہ کر ایک عظیم کردار ادا کیا، اور بعد میں بھی بہت عظیم کردار ادا کیا ہے۔ تو خواتین کے کردار کو اگر ہم دیکھیں تو اس بیت سے، یعنی خود بیت عصمت و طہارت کی خواتین کو آپ چاہے لے لیں، یا اس سے وابستہ خواتین کو آپ لے لیں، جناب فضہ اس گھر میں آئیں اور ایک ایسا ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا کہ جو تبلیغ کا سلسلہ تھا، جو ترویج کا سلسلہ تھا، جو فضائل اہل بیت کو پہنچانے کا طریقہ تھا، جو کتاب خدا کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے کا طریقہ تھا۔ صحیح۔ تو ایک عظیم کردار ہے۔ اور اگر آپ آگے کے مرحلے میں جائیں گے، رسول کی جو مدینی زندگی ہے اس کے اندر خواتین ایک بہت اہم کردار تھا۔ خواتین مسجد میں آتی تھیں، وعظ و نصیحت سنتی تھیں، اپنے گھروں میں عملی کرتی تھیں۔ جہاد کے میدان میں حتیٰ پیغمبر کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اپنے ساتھ خواتین کو لے جاتے تھے، بعض خواتین پیغمبر کے ساتھ جاتی تھیں میدان جنگ میں پرستاری کرنے کے لیے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے۔ بہرحال ایک عظیم کردار، یعنی پیغمبر عملی طور سے انہیں ہر چیز میں شریک کر رہے تھے۔ صحیح۔ اور اگر آپ اسلام کے سب سے بڑے مارکے پہ آئے، جو تبلیغ کا سب سے عظیم مارکہ ہے، یعنی کربلا، تو کربلا تو ہم تک پہنچا ہی خواتین کی قربانیوں کے ذریعے سے۔ یعنی اگر کربلا میں وہ اسیری نہ ہوتی اور یہ خاندان عصمت و طہارت اور اصحاب کی بیویوں کو اور گھر کے بچوں کو اور عورتوں کو اسیر نہ کیا جاتا، اور وہ کوفے اور شام میں آ کر اس طرح سے ترویج نہ کرتے جس طرح سے انہوں نے کی، تو ہم شاید کربلا کو اس طرح سے نہیں جان سکتے تھے جس طرح آج ہم جانتے ہیں۔ آج جو مجالس ہم برپا کر رہے ہیں، یہ اصل میں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بنا کردہ ایک امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے، جس کے شکل کو ہم آگے نسل اندر نسل انشاءاللہ بڑھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو کلی طور سے خواتین کا اسلام میں ایک بہت اہم کردار ہے، اور کوئی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور آج بھی بہت اہم کردار ہے، ہر گھر میں ہر خاتون کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ اگر ایک خاتون اس کردار کو ادا کرے تو اسلام اگلی نسل میں اس طرح سے منتقل ہوگا جس طرح منتقل ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ آپ نے ابتدائی پروگرام میں بھی یہ اشارہ فرمایا کہ بعض پروپیگنڈے کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، گویا کہ ان کو حقوق نہیں دیے جاتے، جیسے خود ارث کا مسئلہ ہے اور دیت کا مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے مرجع علی قدر نے بھی گفتگو فرمائی۔ اس حوالے سے آپ کیا توضیح فرمائیں گے کہ کیا واقعاً خواتین کا حق جو ہے وہ نہیں دیا جاتا؟ اس حوالے سے قبلہ اگر ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ دیکھیں اگر انسان تعصب کی اینک اتار کر حقائق کو دیکھنا چاہے تو بہت سی چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ پروپیگنڈا تو آپ جو چاہیں کر لیں، لیکن اگر تعصب اتار رہے ہیں، تعصب کی اینک اتار دیں، حقائق کی روشنی میں دیکھیں اسلام نے کس پر کیا وظیفے رکھے اور اس کے حساب سے اس کو کیا حق دیا۔ جی صحیح۔ اسلام نے کہیں پر بھی کسی طرح کی بھی فائنینشیل اقتصادی ذمہ داری خاتون کو دی ہی نہیں۔ جی صحیح۔ جب بیٹی ہے باپ کی ذمہ داری ہے، جی، جب زوجہ ہے شوہر کی ذمہ داری۔ صحیح۔
انتقال اگر شوہر کا ہو جائے عدت کے بعد دوبارہ شادی کرنے کا اختیار رکھتی ہے. جی. اس کو وراثت اگر مل رہی ہے تو یہ وراثت اصل میں اس کو اپنے لیے مل رہی ہے، حالانکہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں. صحیح. اگر مرد کو وراثت میں کچھ حصہ زیادہ مل رہا ہے تو اس کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں، اس کو اپنی کفالت کرنی ہے، واجب النفقہ افراد ماں باپ کی کفالت کرنی ہے، اولاد میں اگر ضرورت پڑ جائے ان کی کفالت کرنی ہے، اپنی زوجہ کی کفالت کرنی ہے، اس کو اس کے حق کو ادا کرنا ہے، کوئی دیت گردن پہ آ جائے اس کو دیکھنا ہے. ہر طرح کے مسائل مرد کے اوپر ہیں. صحیح. حتیٰ مثال کے طور پر اگر گھر میں کچھ لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کی زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ مرد کے اوپر ہے. یعنی وہ مرد دے گا، گھر کا جو گھر کی سرپرستی کر رہا ہے، جو سرپرست ہے وہ دیتا ہے. صحیح. ہاں، خواتین کو اللہ نے محروم نہیں رکھا، دیگر قومیں محروم رکھتی تھی، کہیں ارث نہیں دیتی تھی ان کو، کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا. لیکن اسلام نے آ کر ان کو ارث میں شریک کیا کہ نہیں یہ شریک ہے لیکن ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. صحیح. تو اب خاتون جو ذمہ دار نہیں ہے، باپ کے گھر میں جب تھی باپ کفالت کرتا تھا، کسی قسم کی ذمہ داری نہیں، لیکن باپ مرے گا تو اس کو ارث ملے گا. صحیح. شوہر کفالت کرتا تھا، شوہر اگر اس دنیا سے چلا جائے تب بھی شوہر سے اسے میراث ملے گی، ولو کوئی ذمہ داری شوہر کی اس کی گردن پہ نہیں ہے. شوہر کے کوئی قرض ہے تو اس کو اس کے مال سے جائے گا. شوہر کے اوپر کوئی ذمہ داری، حقوق اس کی اولاد ادا کرے گی. کسی قسم کی کوئی ذمہ داری خاتون کے اوپر نہیں ہے، نہ زوجہ کی حیثیت سے، نہ بیٹی کی حیثیت سے، نہ بہن کی حیثیت سے. تو ہر طرح کی فائنینشیل ذمہ داری، اقتصادی ذمہ داری پہلے اسلام نے سلب کر لی، لیکن اس کو اس کے باوجود ارث دیا. یہ تو الگ سے ایک طرح سے ہم کہیں کہ ایک طرح سے اضافہ دیا جا رہا ہے، بونس دیا جا رہا ہے. کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے اور ارث بھی مل رہا ہے، کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے اور اقتصادی لحاظ سے مضبوطی بھی مل رہی. کوئی خرچہ کرنا نہیں، اپنے اوپر جیسے چاہے خرچ کر سکتے، اپنے پیسے کو جیسے چاہے خرچ کر سکتے. حتیٰ اگر خاتون پیسے والی ہے تب بھی شوہر کی ذمہ داری اس کے نان و نفقہ دینا. صحیح. شوہر کی ذمہ داری اس کے لیے مسکن فراہم کرنا، شوہر کے لیے ذمہ داری اس کو کھانا دینا، شوہر کی ذمہ داری اس کے لیے لباس. یہ 3 ذمہ داریاں شوہر پر ہیں، ولو خاتون خود پیسے والی ہو. صحیح. تو اتنے کہیں سے بھی اسلام نے اس کے اوپر ذمہ داری نہیں رکھی. یہ غرب نے آ کر وہ وقار جو اسلام کو نے خواتین کو دیا تھا، غرب نے آ کر پروپیگنڈا کر کے خواتین کے ذہن میں بھرا کہ تمہیں کوئی عزت نہیں ہے، تمہیں جب تک تم مرد کے ساتھ میدان میں نہیں آؤ گی تب تک تم برابری نہیں ہوگی. جبکہ اسلام نے اس کو کتنا محفوظ کیا تھا کہ گھر میں رہو، بچوں کی تربیت جو بہت اہم چیز تھی، جو سب سے اہم کام تھا. بالکل. اور آج بھی سب سے اہم کام ہے جس کو ہر ایک قبول کرتا ہے کہ سب سے اہم کام، لیکن اب اس کو کام شمار نہیں کیا جاتا، اور وہ ہے خانہ داری اور بچوں کی تربیت. تو بہت اہم چیز. آج پوری دنیا جو اس کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی اس کا لیبل نہیں لگا سکتے، بتا نہیں سکتے، لیکن پریشان ہے کیونکہ ان کے گھروں میں کوئی ہے نہیں. اب جس گھر کے میں باپ دونوں کام پہ جا رہے ہیں، صبح سے شام باہر ہیں، میٹنگز میں بزی ہیں، آفس میں بزی ہیں، ان گھروں میں تربیت یا آیائیں کر رہی ہیں یا کام کرنے والیاں کر رہی ہیں یا کسی کنڈر گارڈن میں مہد کودک میں بھیج کے تربیت ہو رہی ہے. اب یہ بچہ پہچانتا ہی نہیں اپنے باپ کو جس طرح باپ کو پہچاننا چاہیے، ماں کو پہچانتا ہی نہیں جس طرح ممتا کی پہچان ہوتی ہے. اب جب یہ بڑا ہوتا ہے اور یہ ان سے ویسا ہی معاملہ رکھتا ہے جیسے انہوں نے رکھا تھا جب اس کو ضرورت تھی. تو آج جو ہمارے پاس یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مثلا بچہ جوان ہوا، اس نے باپ کو مثال کے طور پر اولڈ ایج ہوم بھیج دیا، بوڑھوں کے رہنے کی جگہ بھیج دی. یہ بالکل وہی عمل ہے جو آپ نے بچپن میں کیا تھا اس کے ساتھ. بہت مہم نقطہ ہے. بالکل. اسلام نے جو محبت رکھی تھی وہ آپ نے ختم کر دی، لہٰذا یہ پریشانی آ رہی. بے شک بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. ایک سوال اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ دور حاضر میں جو خواتین ہے، ان خواتین کی جو ہے وہ کیا ذمہ داری ہے دین کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی اگر ایک وضاحت فرما دیں. دیکھیے پوری تاریخ کو اگر ہم پڑھیں اور اسلام کے احکام کو اگر ہم پڑھیں، دیکھیے اسلام میں کسی حکم کو الگ الگ نہیں کیا. تقریباً تمام احکام میں مرجع علی قدر اپنے روزانہ کے جلسات میں اکثر اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ تقریباً تمام احکام میں مرد اور عورت شریک ہیں، مگر یہ کہ استثناء کیا گیا ہو، خاص حکم خاص کے ذریعے سے کسی کو خاص کر دیا گیا ہو، ورنہ تمام خطاب جو ہیں اس میں مرد اور عورت شریک. صحیح. روزہ مرد کے لیے بھی ہے، روزہ عورت کے لیے بھی ہے، نماز مرد کے لیے بھی ہے، نماز عورت کے لیے بھی، حج اس کے لیے بھی. جتنے بھی احکام شرعی ہیں، سب عبادات ہوں یا معاملات ہوں، سب میں مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، مگر یہ کہ کوئی حکم آئے استثناء کرے کسی چیز کو. تو اب رہی بات تربیت،
جو تربیت ہے اس میں خواتون کو تھوڑا زیادہ اختیار دیا گیا اور اس کو زیادہ مقام بھی دیا گیا. صحیح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے جب نصیحت پوچھی گئی یا بات پوچھی گئی تو رسول اکرم نے 3 بار ماں کا نام لیا اور چوتھی بار باپ کا نام لیا کہ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرو, اپنی ماں کو یاد کیا کرو, اپنی ماں کی اطاعت کرو. چوتھی بار باپ کا نام لیا. کیوں؟ کیونکہ تربیت ہے. اسی طرح صدقے کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر انسان پوری کوہ احد کی مثال دی, کوہ احد کے برابر بھی اگر صدقہ کر دے راہ خدا میں تو بھی ماں کی ایک رات کی محنت کا سپاس نہیں ہو سکتا, اتنی عظمت. اب اس خاتون کی بہت اہم ذمہ داری, کیونکہ میں نے عرض کیا بہت اہم کردار ہے خاتون کا اگلی نسل کو تربیت کرنے میں. اگلا سماج کیسا ہو, اگلا ماحول کیسا ہوگا. یہ بچہ جو آج اس دنیا میں آیا ہے اس کو باپ کسی بہت اچھے اسکول بھیج دے گا, پیسے دے دے گا, بہت ہی اچھے اسکول کے اندر اس کو پڑھایا جائے گا, پڑھا ہو کر مثال کے طور پہ ڈاکٹر بن جائے گا, انجینئر بن جائے گا, عالم دین بن جائے گا, مبلغ بن جائے گا, کچھ بھی بن سکتا ہے. انسان کے اندر ہر طرح کے کمالات ہیں. لیکن یہ اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں اچھا ڈاکٹر, یہ ڈاکٹر بنے گا, پروفیسر بنے گا, انجینئر بنے گا, عالم بنے گا, فقیہ بنے گا, لیکن اچھا ڈاکٹر تب بنے گا جب اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی کی ہوگی. اچھا انجینئر تب بنے گا جب اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی کی ہوگی. ڈاکٹر ہونا الگ چیز ہے اور اچھا ڈاکٹر ہونا, یعنی انسانی اقدار کو خیال رکھتے ہوئے اپنے مریض کو دیکھنے والا, انسانی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے اپنے سامنے مراجعہ کرنے والے کو دیکھنے والا, یہ ماں کے ہاتھ میں. اگر ماں نے تربیت اچھی کی ہے تو یہ سماج میں ایک اچھا شخص بن کر آئے گا. لیکن اگر کسی بھی طرح کی کمی اس گھر میں رہ گئی تو کل اس کو کوئی یونیورسٹی, کوئی کالج, کوئی تربیت گاہ ٹھیک نہیں کر سکتی. وہ علم دے سکتے ہیں, تربیت نہیں دے سکتے. اور اسی لیے سب سے اہم ذمہ داری ہماری ماؤں اور بہنوں پر آتی ہے کہ وہ اس نسل کی تربیت کریں. جیسا کہ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسین شیرازی نے اپنے کل کے بیان میں کہا کہ پہلے علم حاصل کریں, سب سے اہم چیز ہے علم حاصل کرنا. بالکل. آج کے اس معاشرے میں ضروری ہے کہ علم حاصل کریں اور صحیح علم حاصل کریں, صحیح ذریعے سے علم حاصل کریں. اور جو آج پروپیگنڈا ہو رہا ہے, جو ہر طرح سے حملے اسلام پر ہیں, اہل بیت پر ہیں, ہمارے مسائل پر ہیں, ان کا صحیح جواب دیں. اس کے لیے علم ضروری ہے. تو پہلے علم حاصل کریں, اس کو عمل کریں اور پھر اپنی اولاد کی تربیت کریں. ایک اچھی تربیت ایک عظیم کام ہو سکتا ہے, ایک عظیم خدمت ہو سکتی ہے تشیع کی. اگر ایک انسان اچھا ڈاکٹر بنا اور ماں نے اس میں کردار پیش کیا ہے تو وہ جتنے مریضوں کو علاج کرے گا اس میں شریک رہے گی اس ماں کی محنت. اگر کوئی فقیہ بنا اور اس میں ماں نے محنت کی ہے اور اس کو فقیہ بننے میں اس کی مدد کی ہے, اس کی تربیت کی ہے, تو وہ جتنے لوگوں تک اپنے احکام کے ذریعے مدد کرے گا, بیان کے ذریعے مدد کرے گا, یقیناً اس میں ماں شریک ہوگی. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ خواتین آج کے دور میں, اس غیبت کے دور میں علم حاصل کریں, جو سب سے اہم چیز ہے. علم حاصل کریں, علم کو عملی کریں. یعنی صرف علم حاصل کر لینا کافی نہیں, علم کو گھر میں عملی کریں تاکہ اولاد کی تربیت میں وہ اثر انداز ہو. اور آج جو فضا ہماری ہے, ہر طرف موبائلز ہیں, ہر طرف گیجٹس ہیں, اور اس کے ذریعے سے ہمارے گھروں تک دشمن بالکل در آیا ہے گھر کے اندر تک. اس وقت اب کردار اور بڑھ جاتا ہے, ضرورت اور بڑھ جاتی ہے کہ خواتین علم حاصل کریں, اپنے آپ کو مضبوط رکھیں علمی لحاظ سے, اور پھر تربیت کریں. یہ سب سے اہم ذمہ داری. اگر کوئی خاتون پوچھے کہ آج کے دور میں, غیبت کے دور میں, امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے غیبت کے دور میں سب سے میری ذمہ داری کیا ہے, تو آپ کی ذمہ داری ایک منتظر کی تربیت کرنا, ایک ایسے بچے کی تربیت کرنا جو امام کا منتظر ہو, جو امام کا واقعی منتظر بن سکے, جو سماج میں وہ عمل کر سکے. اگر یہ کام انجام دیا تو آپ نے اپنے وظیفے پر عمل کیا ہے. امام کا انتظار کرنے کے بہت سے طریقے ہیں, اس میں سب سے اہم چیز ہے اپنے آپ کو آمادہ کرنا. اور ایک خاتون کا کام ہے اپنے کو بھی آمادہ کرنا اور اپنی نسل کو بھی آمادہ کرنا. بے شک. قبلہ تقریباً آخر میں ہمارے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے, اس میں اگر اس خطاب کے عنوان سے مزید کوئی ایسا نقطے کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہیں, بسم اللہ فرمائیں. میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب کے سلسلے سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ حضرت نے جو خطاب خواتین کو کیا ہے وہ صرف خواتین سے نہیں ہے بلکہ سب سے ہے, تمام عالم تشیع سے ہے, خصوصاً ان لوگوں سے ہے جو اس وقت اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, یعنی جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں, کہ وہ خود پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں,
علمی لحاظ سے مضبوط کریں، عقیدتی لحاظ سے مضبوط کریں، اخلاقی لحاظ سے مضبوط کریں، اور اپنے گھر کو ایک ایسا ماحول بنائیں جو امام کا پسندیدہ ماحول ہو۔ بہترین اس کے لیے ہمارے پاس جو الگو جسے ہم کہتے ہیں، آئیڈیل جسے کہتے ہیں، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین کا گھر ہے، کہ جس گھر میں اس طرح سے تربیت ہوئی ہے کہ حسن جیسا فرزند دنیا کو ملا ہے، حسین جیسا شجاع امام دنیا کو ملا ہے، جناب زینب، جناب ام کلثوم، حد تک گھر میں جو کنیز آئی ہے فضہ، اس کو بھی ایسا ماحول ملا ہے کہ وہ تاریخ میں ہر ایک کے لیے ایک آئیڈیل بن گئی ہے۔ تو بہترین ہمارے لیے وظیفہ ہے کہ ہم آقا کے بیان کے اوپر عمل کرتے ہوئے کتابوں کا مطالعہ کریں، خواتین کے کردار کا اور عظیم ہستیوں کے کردار کا مطالعہ کریں، اور اپنی زندگی میں اسے عملی کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ قبلہ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ انشاءاللہ کسی اور وقت میں بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ فی الحال آپ سے التماس دعا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ التماس دعا فی امان اللہ سید، محتاج دعا فی امان اللہ۔ جی بہت ہی خوبصورت وضاحت آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شیخ مصطفیٰ علی خان ادیب ہندی صاحب قبلہ سے، اور انہوں نے جس عنوان سے آخری میسیج جاری فرمایا کہ مرجعیت کا جو خطاب ہے وہ یقیناً بظاہر خواتین کے مجمع میں ہے، لیکن یقیناً یہ ہم سب مردوں کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس پر جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ نکات جو ہے وہ عبادات کے حوالے سے تھے جو ماہ رمضان عظیم میں ضروری ہے، اور یا جو ہے وہ خواتین کے کردار کے حوالے سے، چونکہ جو موقع تھا وہ شہادت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ مناسبت تھی۔ تو جہاں پر حضرت کی بات ہے تو حضرت جو ہے ان کی زندگی ہمارے لیے یقیناً جو ہے وہ نمونہ عمل ہے، اور ہم پر اس حوالے سے جو ہے مطالعہ کرنا چاہیے۔ وقت ہمارا انتہا پر ہے، کل بھی انشاءاللہ اسی وقت آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے، حجت خدا کے ظہور کے لیے آئے مل کے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔